أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہم خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے استقبال کرتے ہیں آپ کا پروگرام تزکیہ نفس میں. حقیقت میں اس کو ہم پروگرام کا نام بھی مجبوری کے تحت دیتے ہیں، اس لیے کہ تزکیہ نفس کا جو کام ہے وہ بالغ ہونے سے لے کے موت کی اس گھڑی تک جاری و ساری رہتا ہے. مسلسل ہمارے اندر کی دنیا میں ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہمیں ہمیشہ عقل جیسے اللہ کے نمائندے کی سپورٹ کرنی ہے. ہوا و ہوس، خواہشات نفسانی، شیطانی وسوسوں اور شہویات، غضبیات، وہمیات سے اور ان کے حملوں سے اپنے نفس کو بچانا ہے. تزکیہ نفس، اس لیے ایسا کرنا ہے کہ کامیاب وہی ہے کہ جو نفس کو پاک رکھے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور ناکام بھی وہی ہے کہ جو اپنے نفس کو ہوا و ہوس کے حوالے کر دے. گزشتہ پروگرام میں ناظرین ہم نے شکر اور شکر گزاری اور ناشکری پر گفتگو کا آغاز کیا تھا. یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شکر انسان کی عبادتوں میں سب سے اہم اور سب سے پہلی عبادت ہے. بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک صحیفہ سجادیہ کے اندر دعا میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے اس کا شکر نہ کرے تو وہ انسانیت سے ہی نکل جاتا ہے اور درندگی، حیوانیت کو اپنا لیتا ہے. اس لیے کہ یہ انسانی تقاضا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کا شکر کرے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشکر زینت الغنا. انسان جب کسی نعمت کی وجہ سے اپنی ضرورت پورا کر لیتا ہے اور بے نیاز ہو جاتا ہے تو بے نیازی کی زینت یہ ہے کہ لگاتار شکر گزار ہو، شکر کرتا رہے اللہ کی نعمت پر. کیا ہم واقعاً شکر کا وہ مقام کہ جس پر پہنچنے کے بعد ہم اپنی انسانیت میں بھی سب سے بہتر ہوں گے، ایمان میں بھی بہتر ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے حصول میں بھی ہم بہتر کارکردگی کر سکیں گے، ہم اس مقام تک پہنچ سکے ہیں؟ ہر کسی کو پوچھنا ہے. کیا ہم نعمتوں کی صحیح معنوں میں معرفت اور شناخت رکھتے ہیں اور اس کا پھر شکریہ بجا لاتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا تو گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ شکر کے 4 ارکان ہیں، یعنی 4 اہم اس کے فاؤنڈیشنز ہیں، اس کی بنیادیں ہیں. ان بنیادوں کے ساتھ ہی ہم شکر ادا کر سکیں گے. پہلی بنیاد یہ
شکر کی کہ اس کو ہم اللہ کی جانب سے جانیں. کوئی نعمت آپ کے ہاتھ آئی ہے، کوئی ہنر آپ سے ہوا ہے، کوئی کمال آپ نے کیا ہے، کوئی دولت آپ نے کمائی ہے، اچھی اولاد آپ کو ملی ہے، اچھا مکان ملا ہے، اچھی گاڑی آپ کے پاس ہے. یہ نہ کہیں یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ میری پلاننگ کا نتیجہ ہے. نہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جانے. نعمت کا اللہ کی جانب سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننا شکر گزاری کا پہلا رکن ہے. اس کی پہلی بنیاد یہ ہے. دوسری بنیاد یہ ہے کہ ہم نعمت کے پانے پر خوش ہوں، راضی ہوں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کا واویلا زیادہ کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس پر توجہ نہیں کرتے، خوش نہیں رہتے. ہمیشہ زبان پر شکوہ، گلہ، شکایت، کمپلین. کاش یہ بھی ہوتا، کاش وہ بھی ہوتا، کاش دوسروں کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس بھی ہوتا. جو ہے اس پر توجہ نہیں ہے. دوسری بنیاد شکر کی یہی ہے کہ انسان خوش ہو اس نعمت پر کہ جو اللہ کی جانب سے اسے ملی ہے. تیسری بنیاد اور تیسرا رکن شکر کا یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی لگاتار منعم کا شکریہ بجا لاتا رہے، تعریف کرتا رہے، اس کی حمد و ثنا بجا لاتا رہے. ہر بار الحمدللہ علی کل حال، شکرن للہ. زبانی طور پر بھی شکر کو ہم زبان پر جاری رکھیں. تیسری بنیاد اور شکر گزاری کا رکن یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق وہیں خرچ کریں، وہیں استعمال کریں جہاں پر ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے. اگر نعمت ہم پائیں اور اس کا استعمال غلط کریں تو یہ ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے. اور ایک ایلیمنٹ، ایک بنیاد شکر کی ہم نے ڈھا دی ہے. تو ان چار بنیادوں پر شکر گزاری استوار ہے. آئیے میرے مولا علی علیہ السلام کی ایک اور خوبصورت نورانی حدیث پر بھی توجہ کریں کہ آپ نے فرمایا الشکر عصمۃ من الفتنہ. انسان اگر شکر کرتا رہے گا نا تو فتنے سے محفوظ رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشات میں زیادہ سے زیادہ یقیناً انسانوں کو ڈالتا ہے، لیکن اس آزمائش میں، اس امتحان میں ناکام بہت سارے ہوتے ہیں، کامیاب بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے کامیاب کم ہوتے ہیں کہ اس فتنے اور آزمائش کے مقابل میں ان کے پاس شکر جیسی ڈھال نہیں ہوتی. امام نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے، فتنے سے تمہیں بچاتی ہے. کیا؟ شکر کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حالت میں. امام علی علیہ السلام نے ایک اور مقام پر بہت اچھے خوبصورت پیغام کو پہنچایا. فرمایا کہ شکر النعمت امان من حلول النقمہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے انتقام لیتا ہے، نقمت جسے کہتے ہیں. اگر بندے نافرمانی کرتے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کی نافرمانی کا بدلہ بھی لیتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ شکر کو اپنی زبان پر، اپنے دل و دماغ پر مسلط رکھو. شکر 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 کرتے رہو نعمت کی، تو یہ تمہیں
اس اللہ کے انتقام سے بھی بچاتی ہے۔ شکر گزاری اللہ کے انتقام سے بھی تمہیں محفوظ رکھتی ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس نورانی قول کو سنانے کے بعد ایک بار پھر ہم شکر کی مزید کیفیت کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام نے فرمایا کہ لما سئل عن اکرم الخلق علی اللہ، اللہ کے نزدیک مخلوق خدا میں سب سے محترم مکرم کون انسان ہے آپ کے نزدیک یا ابن رسول اللہ؟ تو امام نے فرمایا من اذا اعطی شکرا وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَا۔ جانتے ہو کون سب سے مکرم ہے مخلوق خدا میں؟ سب سے محترم اور مکرم اور معظم وہ ہے کہ جب کچھ اسے دیا جاتا ہے تو فوراً شکر بجا لاتا ہے، فوراً شکر کرتا ہے، فوراً شکر کرتا ہے۔ اور اگر کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو صبر کرتا ہے، صبر۔ نعمت پاتا ہے تو فوراً شکر کرتا ہے۔ مصیبت آتی ہے سر پہ، پریشانی ہوتی ہے، کوئی امتحان اسے لیا جا رہا ہوتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ یہ انسان مکرم ہے، محترم ہے۔ ہماری جانیں فدا ہوں ان معصوم اماموں پر کہ جنہوں نے مصیبتوں پر بھی شکر کیا ہے، صرف نعمتوں کے پانے پر شکر نہیں کیا، بلکہ آفتوں اور مصیبتوں اور غموں کے ہر طوفان کے مقابل میں شکر خدا کو ترجیح دی ہے، شکر کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہر خوشی اور غم کے موقع پر فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے تاکہ اپنے اس منعم حقیقی کا شکر بجا لائے۔ پروردگار تیرا شکر ہے، نعمت ملی ہے تو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمت سے نوازا، مصیبت سر پہ آئی ہے پھر بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مصیبت اور اس امتحان کے ہمیں قابل سمجھا ہے، شکر ہے تیرا کہ ان مصیبتوں کے برداشت کرنے کی بھی قوت تو نے عطا کی ہے۔ کیا کم کوئی نعمت ہے کہ ہم تیرے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے آپ کو خطرات میں ڈالیں، مشکلات میں ڈالیں؟ بڑی عظمت اور شرف کی بات ہے، شکر ہے تیرا پروردگار۔ آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز جیسے ہی تمام ہوتی سلام پھیرتے فوراً سجدے میں چلے جاتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے، تعقیبات بجا لاتے اور پھر شکر کے سجدے کے لیے چلے جاتے۔ کسی نے پوچھا ابن رسول اللہ، سنت تو یہ ہے کہ نماز فوراً ہو تو نماز کے بعد تعقیبات ہوں، تعقیبات کے بعد شکر کا سجدہ کیا جائے، تو نماز کے فوراً بعد آپ جو سجدہ کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جیسے ہی نماز تمام ہوتی ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کا شکر بجا لایا جائے کہ جس نے اس کی عبادت کا ہمیں موقع دیا اور ہم نے آخر تک اس عبادت کو کر لیا۔ شکر ہے پروردگار تو نے میری نماز کو مکمل کرنے تک مہلت دی اور میں نے نماز تمام کر لی، اس لیے میں شکر کرتا ہوں۔ تو ایک نماز میں 2 سجدے، خوشی کا موقع، خوشی کی خبر سنتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، غم کی کوئی خبر سنتے ہیں شکر کا سجدہ کرتے ہیں۔ ان معصوم اماموں کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہم بھیجتے ہیں کہ جن کی اتباع کرنے سے ہم بھی اللہ کے شاکر بندوں میں قرار پا سکتے ہیں۔ وہ اس کے بندے بہت کم ہیں دنیا میں،
اس طرح کے شکر گزار بندے کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، خاص بندوں کی بات ہو رہی ہے، ہر انسان اس کا بندہ ہے، مگر ان خاص بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ایسے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، شاکر ہیں، زبان پر کبھی گلہ نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، جب بھی ان سے سنو شکر سنو، جب بھی ان سے بات کرو اللہ کی حمد و ثنا، اور ہر حال میں اس کے شکر کو سنو۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے تو ہم نے قرآنی آیات ہی کو شکر اور ناشکری کے سمجھنے کے لیے سرلوحہ قرار دیا تھا، اور آیات الہیہ ہی پر ہم نے اکتفا کیا تھا۔ آج شکر گزاری پر دوسرا پروگرام ہے، اس میں ہم احادیث کو زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور احادیث کے ساتھ ساتھ پھر شکر کے جو مدارج ہیں ان کی طرف بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم اس بات پر توجہ کریں کہ معصومین نے کیا فرمایا ہے شکر کی اہمیت کے سلسلے میں، تو شاید ہم معصومین کے نورانی کلام سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک بار پھر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر نعمتوں پر توجہ کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لو لم یتوعد اللہ علی معصیتہ لکان یجب اللہ یعصی شکرا لنعمتہ، اگر اللہ سبحانہ وتعالی عذاب سے ڈرا کر، ثواب کا لالچ دے کر اپنی اطاعت کا حکم نہ دیتا اور نافرمانی سے نہ روکتا، واجب قرار نہ دیتا اس کی اطاعت کو، تو بھی انسانوں کو اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اس کی ہی فرما برداری کرنی پڑتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واجب اللہ کی جانب سے اطاعت نہ ہوتی، پھر بھی اس نے جو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کے بدلے میں شکر کرتے ہوئے اس کی اطاعت کو ہم ضرور کرتے۔ اگر شکر کی اس کیفیت کو ہم سمجھ لینا تو کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ امام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اقل ما یجب للمنعم ان لا یعصی بنعمتہ، کم ترین کام جو ہم نعمت کے دینے والے کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کی معصیت نہ کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، کم سے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو شکرانے نعمت کے لیے انسان کی عقل آمادہ کرتی ہے۔ امام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اول ما یجب علیکم للہ سبحانہ شکر ایادی ہے وابتغاء مراضی، فرماتے ہیں کہ انسانوں پر اللہ سبحانہ تعالی کی جانب سے سب سے پہلے جو چیز لازم اور واجب قرار پاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ یہ نمازیں بھی شکرانہ ہے اس کا، یہ روزے اس کی اطاعت ہے، لیکن اس کے پیچھے بنیاد اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے۔ جتنے واجبات ہیں ان کے پیچھے
جو اصل واجب امر ہے وہ یہی ہے، شکر گزاری کا امر. اور آپ جانتے ہیں کہ امام نے نماز پڑھنے والے اور عبادت گزاروں کو 3 حصوں میں تقسیم بھی فرمایا تھا. فرمایا تھا کچھ لوگ ثواب کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت تاجروں جیسی عبادت ہے، تجارت ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو. نماز پڑھوں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، روزہ رکھوں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، قرآن پڑھوں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، حج پہ جاؤں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا. ساری کیلکولیشن یہی ہے کہ مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ثواب پیش نظر ہے. عبادت کیا غلط ہے؟ نہیں، وہ دنیا کے فائدے نہیں سوچ رہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے جو ثواب ملنے والا اس پر توکل اور یقین رکھتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن ان کی عبادت تاجروں جیسی ہے، تجارت گویا کر رہے ہیں، معاملہ گویا کر رہے ہیں کہ ادھر سے ہم عبادت کریں، اس کے بدلے میں ثواب ہمیں اتنا ملے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو عبادت اس کے عذاب کے خوف سے ڈر کے کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، روزہ نہیں رکھو گے تو تمہیں یہ مصیبت آئے گی، یہ آفت آئے گی، یہ عذاب تم پر ہوگا، حج نہیں کرو گے تو تمہاری موت جاہلیت کی موت، یہودیت کی موت ہوگی، تم خمس نہیں دو گے تو تمہارا یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا. اس جتنی بھی باتیں عقاب کے بارے میں آئی ہیں، ڈرانے کے سلسلے میں آئی ہیں، ان سے ڈر کے لوگ عبادت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی عبادت بھی عبادت ہے، مگر امام نے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ یہ ان کی عبادت غلاموں جیسے غلام ڈر کے اپنے آقا کی بات سنتے ہیں. باس اگر جو کہتا ہے چاہے آپ کو پسند آئے نہ آئے آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو باس ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، غلام کو کچھ بھی سزا دے سکتا ہے. غلاموں جیسی عبادت ہے. لیکن تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نہ اس کی ثواب کے لالچ میں، نہ اس کے عذاب کے خوف میں، بلکہ اس سے نعمتوں کا جو لگاتار سلسلہ ہے، اس کی نعمتوں کے استعمال کے ساتھ شکرانے کے طور پر اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. یہ شاکر بندوں کی عبادت ہے، یہ شکر گزار لوگوں کی عبادت ہے. اور جو بہترین عبادت ہے ان کے لیے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ یہ آزاد احرار، آزاد لوگوں کی عبادت ہے، جو شکر کی بنیاد پر عبادت کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. فرماتے ان قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عبادت الاحرار. ان کی عبادت آزاد لوگوں جیسی عبادت ہے. تو شکر کو بنیاد بنایا جائے اور شکر کی بنیاد پر نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں اور اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی معصیت سے بچا جائے اور اس کے حرام سے رک جائے اور حلال اور واجب کی طرف خوشی خوشی دوڑ کے چلے جائے. میں فی الحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب میں اس کے بعد جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ شکر کے بھی مدارج ہیں اور وہ جو درجات ہیں شکر کے وہ کیا ہیں، پھر شکر کی حد کیا ہے، شکر کی قسمیں کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ناشکری کیا ہے اور کفران نعمت کسے کہتے ہیں اور کہاں کہاں ہم کفران نعمت کرتے آئے ہیں. لگاتار اس پر بھی ہماری گفتگو جاری اور ساری رہے گی. میں گزارش کروں گا کنٹرول روم سے کہ نمبر میرے خیال میں لگا دیے ہیں. اب آپ اسی موضوع پر سوال کریں گے تو آج کے اس پروگرام کا حق بھی ادا ہو سکے گا انشاءاللہ المستعان. کوئی کالر ہوں تو ہم شامل کریں. جی بہرحال
شکر گزاری کا یہ جو موضوع ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس وسیع موضوع کو ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں گے، اور آپ اور ہم دونوں اس کو صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکلی اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم واقعاً اس کے شکر گزار بندے اور ان خاص بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے کہ جو تعداد میں تو بہت کم ہے لیکن عظمتوں میں بہت عظیم ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ چلیے تو وہ جو خاص عبادت گزار، اس کے شکر گزار بندے ہیں، ان شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے اور ہم اس کے شاکر بندے بن جائیں۔ ہماری زندگی کا کامیاب ترین مقام یہی ہے، مقام شکر۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شاکر بندے اتنے پسند ہیں کہ اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاکر بندوں کو اپنی نعمتوں سے دور نہیں رکھتا ہے، بلکہ شکر کا پہلا بنیادی تحفہ اسے یہی ملتا ہے کہ اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں صبا بول رہی ہوں لوٹن سے۔ صبا لوٹن سے، فرمائیے۔ جی مولانا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا اس میں دیا، مطلب اس طرح سے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ سوال کیا جائے، کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں اور بہت ساری چیزیں جو بھی آپ نے بیان کرنی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ کے شکر کو، یہ جو آپ شکر ادا کر رہے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے، مطلب ہم نے وہ کیسی خصوصیات پیدا ہوں گی کہ وہ اللہ کی طرف سے اس شکر کو قبول کیا جا رہا ہے؟ کیا زیادہ نعمتیں ملیں گی؟ مطلب اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا کہ اگر آپ شکر ادا کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ شکر ادا کرنے کی زبان سے صرف کہہ دینا یا واجبات کو ادا کرنا، کون سی چیز جو سی ہوتی ہے وہ اس میں زیادہ اہم ہوتی ہے؟ اور میں تھوڑی کنفیوز ہوں اس معاملے میں، چونکہ ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں بھی شاید اس میں بتانی بھی ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات، آپ کی سلائیڈ ادھر چل رہی ہے تو اس میں مراجع تقلید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کوئی فوت ہو گئے، تو کائنڈلی اگر آپ ان کا نام مینشن کر دیں۔ اور کل بھی آپ نے ایک سلائیڈ چلائی تھی کہ عراق کے ایک مراجع تقلید نے کہا ہے کہ پارلیمانی انتخابات میں، مجھے پتہ یہ سوال ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کا نام مینشن کر دیں کہ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں حصہ ڈالے، تو تھوڑا سا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں۔ تو بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ بہن ہماری صبا تھیں لوٹن سے۔ سوال بہت عمدہ کیا، لیکن چونکہ میں نے خود اس کا جواب دے دیا تھا، اگر توجہ کرتی تو جواب اس کا حاصل ہو جاتا، لیکن چلیے ہم مزید اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اگر کوئی کالر ہے تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی، ہم نے بنیادی طور پر یہ بتایا کہ شکر کے جو 4 ارکان ہیں، وہ چاروں کے چاروں اگر ساتھ ساتھ چلیں تو شکر ادا ہو گیا۔ اور جیسے ہم نے 4 ارکان پر توجہ کی تو ہم نے اس پرٹیکولر نعمت کا شکر ادا کر دیا، پھر ہمیں کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے، کسی خواب کی یا اوپر سے کسی وحی کی، الہام کی، کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ 4 ارکان ہیں شکر کے، ان چاروں کو ہم نے کسی نعمت کو لے کر کے ان چاروں ارکان کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، شکر ادا ہو گیا ہے۔ یہیں سے پتہ بھی چل جائے گا کہ ہم نے شکر کیا ہے۔ اب وہ 4 ارکان جلدی میں دہراتا ہوں ضرور، لیکن میں اگلے کالر کو بھی شامل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں لارکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں۔ جناب جی غلام میری رسول بات صاحب، یہ ہے کہ جب خدا نے ملائکوں کو زمین پہ بھیجا تو مٹی لے کے آؤ، تو جب وہ مٹی گئی شکر کے ساتھ گئی، تو یہ پتہ نہیں کیا مٹی میں سے کوئی دوسرے آواز بھی آئے کہ ناشکری کے کہ کیوں ہمارے کو بلایا ہوا ہے، کیا کام ہے؟ اور ایک مٹی سے آواز آئی شکر ہے اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ تو یہ بیچ میں ناشکری اس آدم میں کیسے آ گئی؟ تھوڑا یہ ہمیں فلسفہ سمجھائیں۔ تو جب شکر کے ساتھ مٹی گئی اور خدا نے اس کو اپنے ہاتھوں سے
ملایا تو یہ ناشکری کا جو زمرہ آتا ہے یہ کیوں اس میں پھر آ گیا؟ اس کا تھوڑا فلسفہ بھی سمجھائیں، مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. ہم اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اگر کوئی کالر نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ جلدی 4 ارکان پر آپ توجہ فرما دیں. ہماری بہن کا سوال کا جواب بھی ہو جائے گا اور ہر کسی کو کرائٹیریا مل جائے گا کہ ہم واقعی شکر کریں گے. نہیں ممکن ہے کہ ہم ایک نعمت کا شکر بجا لا سکیں اور باقی نعمتوں سے بالکل غافل ہوں، یہ بھی ممکن ہے. وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو گنتے چلے جاؤ گے ہم ختم ہو جائیں گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. نعمتوں کا سلسلہ تو بہت ہے، کسی بھی نعمت کا شکر کرنا واجب ہے اور ہر نعمت کا شکر ہم بجا لا بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن جس نعمت کا بھی ہم شکر بجا لائیں 4 چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1 اس نعمت کو اللہ کی جانب سے سمجھیں. نمبر 2 اس سے خوش اور راضی ہوں. نمبر 3 زبان سے بھی اس کا شکر بجا لائیں اور کہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا اور اسی کا شکر ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ اس نعمت کو صحیح جگہ پر، حلال اور جائز جگہ پر ہی استعمال کریں اور خرچ کریں. ان 4 چیزوں کا ہم نے صحیح معنوں میں خیال رکھا تو اس ایک نعمت کا بہرحال ہم نے شکر ادا کیا. اور ممکن ہے کہ ایک نعمت کا ہم نے شکر بجا لایا ہو اور بہت ساری نعمتوں کے مقابل میں ہم ناشکر ہوں، اسی لیے ہم 100% شکر گزار بن نہیں سکتے ہیں. ہم ان معصوم اور پرفیکٹ انسانوں کی اتباع کرتے رہیں گے جنہوں نے واقعاً شکر کو کما حقہ ادا کیا ہے. اب وہ ہر نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں. ہم جتنی نعمتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان نعمتوں کا تو کم از کم شکر بجا لانے کی کوشش کریں. اگر ہم نے ان 4 ایلیمنٹس کو، 4 ارکان کو ہر نعمت کے مقابل میں پریکٹیکلی ملحوظ خاطر رکھا تو ہم نے شکر نعمت ادا کیا. اور باقی بہت ساری نعمتیں رہ جاتی ہیں تو ہم ہر نعمت پر توجہ کرتے رہیں گے. تو یقیناً میں ایک جملہ یہاں پر ضرور عرض کروں گا، اگر ہم اسی ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ جو بھی نعمت ہے، نعمت کو جیسے ڈسکور کریں، ہم اس کے ان 4 ارکان کو بجا لانے کی کوشش کریں. نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے دل سے مانیں، پھر اس سے خوش ہوں، راضی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت سے، اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے بھی شکر بجا لائیں اور اس کو صحیح خرچ بھی کریں اور صحیح استعمال بھی کریں. یقین جانیے کہ کبھی بھی ہماری زبان شکوہ کے لیے، شکایت کے لیے، کمپلین کے لیے نہیں کھلے گی اور کبھی بھی ہم دوسروں کو اپنے سے حقیر نہیں جانیں گے. یہ 2 باتیں ہماری عملی زندگی میں شامل ہو جائیں گے. ہم کامیاب اسی طرح ہو سکتے ہیں. چلیے کالر کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو. اچھا چلیے. غلام رسول صاحب لاڑکانہ سے جو ہے وہ فلسفہ پوچھا کہ حضرت آدم کے بنانے کے لیے جو مٹی لے جائی گئی تھی تو وہاں شکر کیا، پھر مٹی نے پھر رونا شروع کر دیا، ناشکر کر دیا. اس کا فلسفہ سمجھائیں. دیکھیے فلسفہ اس کا کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، یہی ایک حقیقت ہے. باقی باتیں مٹی نے کیا کہا، مٹی سے کیا پوچھا گیا، وہ بات وہاں ختم ہو جاتی ہے. ہمارے اپنے زندگی کے اندر ہم جو روزمرہ کے نعمتوں کو اللہ کی جانب سے پا کر کے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس پر ہمارا اختیار ہے. باقی چیزوں کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جن چیزوں کا اختیار ہے تو ہم اس پر توجہ دیں. فلسفہ یہی ہے کہ ان 4 ارکان کو ہر نعمت کے ہم سمجھیں اور شکر بجا لائیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں حسنین بات کر رہا ہوں سری سے. حسنین صاحب جی فرمائیے. السلام علیکم مان صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ چونکہ ہم نے ایک بڑا ہی خطائیں کی ہیں اور کبھی اللہ کا یا مولا کو کبھی شکر ادا نہیں کیا ہم نے. اس سوال یہ تھا کہ کس ایسی پوری زندگی کر گزر جائے کسی انسان کی جس نے شکر نہ ادا کیا، اس کے لیے کیا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو آخری ٹائم پہ کر لے تو اس کی مطلب اللہ کی نزدیک تھوڑا شکر ادا ہو جائے؟ ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہے. انشاءاللہ اس کا بھی ہم آپ کی خدمت میں جواب دیں گے.
یقیناً یہ پریکٹیکل سوال ہیں اور یہ ہماری اپنی زندگی کے اہم وہ مراحل ہیں جن مراحل کو ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اس پر توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کالر نہیں ہے تو میں ان کے بھی سوال کے جواب کی طرف جاؤں اور انشاءاللہ جیسے کالر آئیں گے تو مزید آپ کی کالز ہم لے سکیں گے۔ حسنین صاحب نے جو پوچھا ہے نا واقعاً بھی کہ اگر کوئی انسان توجہ نہ دے اور لگاتار ناشکری کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، خطائیں کرتا رہے اور اس کے بعد آخری دنوں میں اب وہ تھوڑا بہت چاہتا ہے کہ گزشتہ کی جتنی بھی خطائیں ہیں، گناہ ہیں، جتنی بھی جو بھی ہوا ہے، ناشکری وغیرہ، اس کا ازالہ کرے اور ایک شکر کے مرحلے پر پہنچنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ بنیادی طور پر ہر گناہ کی بازگشت توبہ ہے۔ ہر گناہ سے آپ کو نکلنا ہے تو توبہ کا سہارا لینا ہوگا۔ توبے کا مطلب یہی ہے کہ جس گناہ کو کیا ہے انسان، اس گناہ پر پشیمان ہو اور نادم ہو اور واقعاً بھی پچھتا کر اس کو ترک کرے اور واپس اس گناہ کی طرف نہ جائے، یہ توبہ ہے۔ اب اگر ناشکری کرتا رہا، اب توبہ کرے، پروردگار فلاں نعمت کا بھی میں نے شکر نہیں کیا، فلاں نعمت کا بھی شکر نہیں کیا، ایک ایک نعمت کو جتنی اسے نعمتیں یاد ہیں اور یاد کر سکتا ہے کرے اور اپنی ان ناشکریوں پر توبہ کرے، استغفار کرے۔ استغفار بہترین پروسیس ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خاص کر اپنی 40 سال کی عمر گزر جانے کے بعد لگاتار استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جو استغفار کریں، ٹھیک ہے جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اب ہم ان غلطیوں کے کرنے کے بعد اپنے آپ کو مایوس کر کے، نا امید کر کے جہنمی بن جائے، نہیں، اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں توبہ کے اور استغفار کا سہارا لے انسان، بہت بڑی بلا بھی انسان کی ٹل جاتی ہے اگر انسان استغفار ہی کو صحیح معنوں میں اپنا لے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب محمد شکور لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب کی گفتگو سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ شکر کرنے والا آدمی کامیاب ہے اور نا شکری کرنے والا آدمی فیل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا ہر کام کے لیے شکر عطا کرتا رہے۔ جو شکر عطا نہیں کرتا وہ شیطان کا ساتھی ہے، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے درجے میں شامل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ اور بھی دیتا ہے۔ تو سلام کا تحفہ دینے کے لیے میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا ہے کہ جناب کو کافی دنوں سے سلام عرض نہیں کیا، تو اس لیے سوچا کہ اپنے شہزادے کو ادب کے ساتھ سلام عرض کروں اور یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے آپ کو بخشوں۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پھر بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ جناب۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا محمد یعقوب صاحب، آپ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، حوصلہ افزائی سے بھی ہمیں نوازتے ہیں، اور آپ کی ان محبتوں، عنایتوں، دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور جو ہم سے ہو سکا دین کی ترویج اور تبلیغ کا جو کام ہے وہ ہم کرنے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے فرائض ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی کمزوریوں، ناتوانیوں، کوتاہیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہم رکھتے ہیں۔ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی بھی نعمت کے شکر میں بھی کوئی کمی نہ آ جائے، کوئی کوتاہی نہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ بہت عمدہ آپ نے دعاؤں سے نوازا ہے۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں۔ حسنین صاحب سری سے جو انہوں نے پوچھا یہی ہے کہ استغفار کرے انسان اپنی ناشکریوں پر، اور اس کا صرف زبانی استغفار ہی نہیں ہے، ایک اور کام جو وہ کر سکتا ہے، جہاں جہاں اس نے ناشکری کی ہے اور اس ناشکری کا ازالہ کر سکتا ہے عملی طور پر وہ بھی کرے۔ مثلا اس کے اوپر کسی نے احسان کیا تھا
ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ کیا صرف اللہ کا شکر بجا لانا ضروری ہے یا اللہ کے بندوں کا بھی شکر ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ کی عبادت اور اللہ کے شکر میں فرق ہے. اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت پہ کوئی اور شریک نہیں ہوتا ہے. لیکن شکر صرف اللہ کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے بندوں کا بھی شکر ہم پر واجب ہوتا ہے. انسان ناشکرا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر بجا نہ لائے اور بندوں کے بھی بہت سارے احسانات کا شکر بجا نہ لائے بلکہ نظر انداز کرے. بعض لوگ اس قدر بڑے ناشکرے ہیں کہ وہ جہاں کسی بندے کی طرف سے کوئی مدد پاتے ہیں تو مدد لے کر بھی ناشکری کرتے ہیں کہ میں ان کا کیا شکر بجا لاؤں، مجھے تو اللہ ہی کا شکر بجا لانا ہے اور ان کو بھی میرا شکر بجا لانا چاہیے اس لیے کہ میں نے ان کا یہ احسان لیا تو ان کو بھی میں نے ثواب سے نوازا. بھائی یہ کیا ناشکراپن ہے، یہ کیا ناشکری تمہاری طرف سے ہوتی ہے کہ تم بندوں کی طرف سے احسان لے کر نظر انداز کر دیتے ہو. کہتے ہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. شرک ہے شرک کہ اگر میں بندوں کا بھی شکر بجا لاؤں تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اللہ کے علاوہ بھی کسی کو نعمتوں کے ساتھ سمجھ لیا اور یہ ناشکری جو ہے وہ ان کے نزدیک شرک، شکر گزاری جو ہے وہ شرک کا نام وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں. اس وقت جتنے بھی وہابی سلفی جو سوچ رکھنے والے ناسبیت اور خارجیت کی سوچ رکھ کر توحید کا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے بندوں کے بھی بہت بڑے ناشکرے ہیں کہ جب بندوں کی طرف سے کوئی نیکی دیکھتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، محسن بول رہا ہوں. جناب محسن صاحب فرمائیں. بس چھوٹی سی بات تھی، اصل میں کچھ دعائیں پڑھ کے کچھ چیزیں یاد آتی ہیں. جی یعنی کہ شکر کی تو بات یہ ہے کہ اللہ سیئ الرضا ہے، یعنی کہ وہ جلدی راضی ہونے والا ہے. جی یہ میرے خیال سب سے بڑا شکر ہے اور ہمیں تو بہت ہی شکر کرنا چاہیے کیونکہ اسی اللہ نے ایسا نبی بھیجا اور ہمارا آج جو امام ہے وہ ایسا علم والا ہے کہ بس ہم اس سے تعلق اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور یہ بس یہ شکر کی بات تھی جو مجھے کرنی تھی اور دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ. جزاک اللہ. بالکل بہت صحیح بات ہے. سب سے بڑی نعمت جو ہے نعمت عظمیٰ، مسلمان آج اسی نعمت عظمیٰ کا بھی شکر نہیں بجا لاتے. نعمت عظمیٰ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کرم فرما کر کے ہمارے درمیان ایک پرفیکٹ معصوم اور کامل انسان کو رکھا، اپنی حجت روئے زمین پر رکھی تاکہ اس کے طفیل، اس کے صدقے زمین سے دانے اگیں، آسمان سے بارش کے قطرات گرے، یہ ہوائیں چلیں، یہ ساری نعمتیں جاری و ساری ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں معرفت عطا فرمائے، نعمتوں کا صحیح معنوں میں ہمیں عرفان عطا فرمائے اور نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرمائے. اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، میرا وقت اپنے دامن کو سمیٹ چکا ہے. میں بھی اس ایک دعائیہ جملے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں تیری سب سے بڑی نعمت امام عصر امام مہدی ہے اس کی معرفت عطا فرما اور اس عظیم نعمت پر تیرا شکر بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس کے ظہور میں تعجل فرما اور اس کے ہم سب کو لشکر میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.